الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ فقہی نشست میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے سنا کہ اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے مالی طور پر یا کسی بھی حوالے سے اپنا وقت، اپنا مال، کھانے پینے کی اشیاء یا علم یا معرفت کے خزانے خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ من جملہ یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں ہمارے مقدس دین نے جو ہے وہ حکم دیا۔ یہ پچھلی نشست میں ہم نے سنا کہ اللہ کے خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی راہ میں خرچ کرنے سے جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے وہ کم نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت سے، اس کی طرف کی برکت سے جو کچھ ہم خرچ کریں وہ کچھ دگنا ہو کر بلکہ کئی گنا ہو کر ہمیں واپس ملتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ہمارے دین نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ تو کسی بھی صورت کسی بھی مسلمان کو بخل سے کام لینا، کنجوسی سے کام لینا یا کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو تنگ رکھنے کی ہمیں ہمارے دین نے اجازت نہیں دی، بلکہ عامۃ المسلمین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اپنے دل کو ہمیشہ، اپنے ذہن کو ہمیشہ، اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ فراخ رکھنے کا حکم ہمارے دین نے دیا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی برکتوں سے متعلق ہم نے پچھلی نشست میں سنا، اور آج ہم از روئے قرآن و سنہ اور سیرت سلف و صالحین یعنی اسلام کے جو درخشاں ستارے جنہیں ہم اصحاب رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہیں ہم ازواج رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہیں ہم اہل بیت رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا، جن کو اللہ نے اپنی رضا عطا فرمائی، جن کا رب راضی ہوا، جن کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا کیا، آج ہم اپنے ان اسلاف رحمہم اللہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ بات اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں اپنے ہاتھوں کو،
اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے مال کو، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو کشادہ رکھا۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی کس انداز سے انفاق فی سبیل اللہ کی عملی جو ہے وہ تصویر بنے رہے۔ آئیے اپنے بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس موضوع پر، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور ان کی زندگیوں سے اعلیٰ ترین انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے درس سن کر ہم بھی ان کی سیرت کو، ان کی راہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے کہ اچھوں کا انداز، اچھوں کا طریقہ کار بھی اچھا ہی ہوا کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان حضرات نے کس طرح اپنے رب کی مخلوق پر فراخی کا اظہار کیا، اور پھر کس طرح سے اپنے رب کی نعمتوں سے یہ حضرات جو ہے وہ مالا مال ہوئے۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک اور آیت کریمہ کہ جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 اور چوتھے پارے کی یہ ابتدائی پہلی آیت ہے کہ جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، اچھائی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، ہماری راہ میں وہ شے کہ جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت مقدسہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہو رہی ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کے، اچھائی کے، نیکی کے طلبگار ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر آن ہم پر ہمارے رب کی عنایتیں، رحمتیں، اس کی طرف سے برکتیں ہمارے شامل حال رہیں، تو قرآن کی اس آیت مبارکہ کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے لیے تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ تنگ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نہایتی عبرت اور نصیحت کا درس لے کر آئی ہے۔ رب العالمین کا فرمان لن تنالوا البر، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہماری راہ میں اپنی پسندیدہ شے خرچ نہ کرو۔ تو اسی آیت کے ضمن میں آئیے اپنے اسلاف رحمہم اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے کہ ان نفوس قدسیہ نے اس آیت کریمہ پر کس طرح سے، کس پیارے انداز سے جو ہے وہ عمل کیا۔ اگزامپل کے طور پر مفسرین کرام کے جنہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اصحاب رسول کا ذکر فرمایا، ہم ان تفاسیر سے چند واقعات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ پر کس انداز میں جو ہے وہ عمل کیا۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ شے ہماری راہ میں نہ خرچ کرو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا درس، اور پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ چیز ہماری راہ میں خرچ کی جائے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو رب کا اپنے بندوں سے، کہ وہ بندے کہ جن کو رب نے مالا مال کیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اظہار محبت ہے کہ ہم نے محبت کا
انداز یہ اپنایا کہ تمہیں مالا مال کیا، اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری محبت، تمہاری ہم سے محبت کہاں تک صادق رہتی ہے، اور فرمایا کہ ہماری راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب اس آیت مبارکہ کا ذکر آیا تو قربان جائیے ان کا تو انداز ہی زندگی کا مختلف ہو گیا، کہ تفسیر مدارک میں ہے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ شکر کی بوریاں جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ شکر کی بوریاں ہی کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ شکر کی بوریاں ہی لوگوں میں خرچ کیوں کرتے ہیں؟ جو لوگ اشیاء خورد و نوش کے طلبگار ہیں آپ ان تک اشیاء خورد و نوش کو پہنچا دیں، جو مال کے طلبگار ہیں ان تک مال پہنچا دیں۔ یعنی فقط شکر کو ہی لوگوں میں تقسیم کرنا اور اس کی عادت بنا لینا، یہ اپنی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت کریمہ نہیں سنی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ رب نے فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ شے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں ان نعمتوں میں یہ شکر بہت زیادہ پسند ہے، تو رب نے فرمایا کہ اپنی پسند کی شے خرچ کرو، تو مجھے یہ شکر پسند ہے، اس لیے میں اپنی پسند کی شے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہ انداز تھا اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کا۔ اسی طرح آگے چلیے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے متعلق ملتا ہے تفسیر ساوی میں کہ، اور بخاری و مسلم شریف کے اندر بھی یہ ان کا انداز جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے یہ موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ منورہ کے بہت بڑے مالدار صحابی تھے، انصاری صحابی ہیں۔ تو انہیں ان کے کثیر باغات اور مال میں سے ایک باغ جسے یہ برحا کے نام سے یاد کرتے تھے، اس باغ کا نام انہوں نے برحا رکھا ہوا تھا۔ تو جب ان کے سامنے اس آیت کریمہ کا ذکر ہوا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں، جب یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تو آپ نے یہ آیت سنتے ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ برحا باغ مجھے بہت پسند ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، جسے چاہے عطا فرما دیں، میں اسے اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے پیارے صحابی کا یہ نرالا انداز دیکھا تو مسکرا دیے کہ یہ حضرات مال کی محبت میں مبتلا نہیں، باغات کی محبت میں مبتلا نہیں، بلکہ عشق خدا اور عشق مصطفیٰ میں اس قدر مستغرق ہوتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرمان ان تک پہنچتے ہی انہوں نے سب سے اپنی پیاری چیز ہی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ تو یہ انداز تھا اصحاب رسول کا کہ قرآن مجید کی آیات پر کس انداز میں، کس دلچسپی کے ساتھ جو ہے یہ عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن کی آیت سامنے آئی تو اپنا سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز پسند وہ قربان کر دی۔ تو اسی طرح سے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، گویا کہ اگر نگاہ عاشقانہ کے ساتھ دیکھا جائے، نگاہ محبت کے ساتھ دیکھا جائے کہ شمع محفل بھی وہاں پر موجود ہیں، پروانے بھی وہاں موجود ہیں، بانی اسلام بھی وہاں موجود ہیں، اور آپ کے محبت کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہیں، امام بھی وہاں موجود، تو مقتدی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر آپ کے اصحاب اپنے قلوب کو جگمگا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک منظر تھا۔
تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب اچانک سے آئے اور آ کر رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں مسافر ہوں، مجھے کھانا دیا جائے اور میرے آج ٹھہرنے کا جو ہے انتظام کیا جائے، تنگ دست ہوں، مسافر ہوں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے پوچھا کہ آج اسے کون مہمان بنائے گا؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کی جانب رجوع فرمایا تو پتہ چلا کہ گھر میں بھی کچھ کھانے کو موجود نہیں۔ تو اتنے میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صحابی رسول، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس کو میں اپنا مہمان بنا لوں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ یہ اپنے اس مہمان کو لے کر گھر پر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کیا گھر پہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو سعادت مند بیوی نے یہ جواب دیا کہ گھر میں کھانے کے لیے بچوں کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچوں کو بلا پھسلا کر جو ہے سلا دو اور وہ کھانا مہمان کے لیے حاضر کر دو۔ چنانچہ سعادت مند بیوی نے ایسا ہی کیا کہ بچوں کے لیے جو کچھ کھانا رکھا ہوا تھا بچوں کو جو ہے بلا پھسلا کر جو ہے وہ سلا دیا گیا اور وہ کھانا اپنے اس عظیم مہمان کے لیے لایا گیا۔ تو اب وہ کھانا اتنا قلیل تھا کہ بمشکل ایک شخص ہی پیٹ بھر کے کھا سکتا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کھانے کی مقدار دیکھی تو بیوی سے کہا کہ یہ کھانا اتنا ہے کہ ایک شخص ہی اسے کھا سکتا ہے، تو اب اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ ہمیں بھی کھانے کو کہے گا، اور اگر ہم نے اس کے ساتھ کھایا تو یہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے گا، تو بہتر یہ ہے کہ جب یہ کھانا کھانے لگے تو تم یہ چراغ گل کر دینا، بجھا دینا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ شاید چراغ جلانے کے لیے کچھ تیل نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ اس اندھیرے میں ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو یہ فیل ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں۔ یوں وہ پیٹ بھر کے بھی کھا لے گا اور ہماری مہمان نوازی بھی مکمل ہو جائے گی۔ چنانچہ اب اس انداز میں انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ اب رات گزر گئی، حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری صبح جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انداز رسول دیکھنے کا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ، تمہاری رات کی جو نرالے انداز میں جو مہمان نوازی تھی وہ اس پر ہمیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فخر فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری اس نرالی مہمان اندازی کو دیکھ کر جو ہے خود تمہارا رب خوش ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ سورہ حشر کی 9ویں آیات جو ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ خود بھوکے رہ کر، خود جو ہے بچوں کو بھوکا رہ کر اپنے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ انداز تھا اصحاب رسول کا۔ مزید آگے چلیے، یقیناً یہ اسی آیت کریمہ کا جو ہے وہ عملی جامہ اس آیت کریمہ کو اپنی عملی زندگی سے پہنایا جا رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز ہماری راہ میں جو ہے وہ خرچ نہ کرو۔ چنانچہ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہے روح البیان کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی عظمت کے حوالے سے صحابہ کرام کی زندگی پر مشتمل ایک اور واقعہ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت نے جو ہے وہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بکرے کی سری منگوائی، کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ چنانچہ اب جب ان کے پاس یہ پیش کی گئی تو آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ آئی تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور میری طرف سے
پڑوس والوں کو جا کر یہ دے دو، ہدیہ کر دو، تحفہ دے دو۔ چنانچہ اب وہ صاحب انہوں نے اصرار کیا کہ حضور آپ نے بڑی لجاجت کے ساتھ، قلبی میلان کے ساتھ جو ہے پسند کیا تھا اور اسے منگوایا تھا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کے سامنے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا اور حکم دیا کہ جاؤ یہ جا کر پڑوسیوں کو عطیہ کے طور پر دے دو۔ اب وہ غلام پڑوس کے گھر میں جا کر بکرے کی سری پیش کی۔ چنانچہ جب وہاں پر پہنچی تو ان کے ذہنوں میں، ان کی نگاہوں میں بھی یہی آیت کریمہ۔ اب انہوں نے وہ ہدیہ قبول کیا، قبول کرنے کے بعد اگلے گھر کی جانب بھیج دیا۔ تفسیر روح البیان میں یہ حکایت نقل کی کہ وہ ایک سری کہ جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے چلی تھی، وہ عطیہ کے طور پر آگے بڑھتے بڑھتے 6 یا 7 گھروں سے ہو کر پھر دوبارہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی۔ تو یہ جذبہ تھا، یہ محبت تھی قرآن مجید کی آیات کریمہ سے، قرآن کے احکام سے، کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کر دی جائے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو جس چیز کو یہ لوگ پسند کرتے تھے اس کو اپنے استعمال میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان ہمارے اسلاف کا، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن سے ہم محبت کرنے والے ہیں، یہ ان کا طرز زندگی تھا۔ چنانچہ اسی طرح یہ وہ حالات ہیں کہ جو عام زندگی، نارمل زندگی کے واقعات ابھی تک ہم نے سنے ہیں۔ اب آئیے اسلام کی حقانیت کا، قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والوں کی حقیقی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی سنیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سننے کے بعد جو ہے وہ ایک عام شخص جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے اور وہ اپنے ان اسلاف کی ذات پر فخر کیے بغیر، ان پر اپنی نسبت کے تعلق پر جو ہے فخر کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک جب رونما ہوا تو اس میں کئی اصحاب رسول جو ہے وہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں میدان تبوک میں اپنے چچا زاد بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے جنگ کے بعد جو ہے وہ میدان تبوک کی جانب گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے چچا زاد بھائی جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہیں، نڈھال ہو رہے ہیں اور العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یعنی پیاس کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ میں اتنے میں ایک کاسے میں مٹی کے پیالے میں پانی لے کر اپنے بھائی کے پاس پہنچا اور ان کو پانی کا پیالہ پیش کیا۔ انہوں نے ان کے منہ کے قریب جیسے ہی پانی کا وہ پیالہ میں لے کر گیا تو قریب والے زخمی کی یہ صدا، العطش العطش کی صدا جو ہے، پیاس پیاس کی صدا بلند ہوئی۔ تو اب اس حالت میں کہ زخموں سے چور چور ہیں اور جام شہادت نوش کرنے کے بالکل قریب ہیں، اس حالت میں بھی ان کا جذبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی تک جو ہے جو ساتھ سے صدا آ رہی ہے ان کو جا کر پانی پلا دو۔ اپنے لبوں کو جو ہے اس کاسے سے دور کر لیا۔ اب حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور دوسرے تک پہنچا، ابھی ان کے بھی منہ کے قریب کاسا لے کر گیا تو پھر تیسرے کی صدا آئی، انہوں نے بھی مجھے آگے بڑھا دیا۔ یوں کرتے کرتے میں جب 6 یا 7ویں زخمی تک پہنچا، جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ پھر میں لوٹ کر 6 کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یوں چلتے چلتے میں اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آیا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ اسلام کے حقیقی معمار ہیں جن سے نسبت پر ہمیں فخر ہے۔ یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں کو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں کہ ان میں سے جس کو بھی فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ اصحاب رسول ہیں کہ جن کی شان اور جن کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اولئک هم الراشدون کہہ کر بیان فرمائی کہ یہ وہ یعنی کہ ہدایت کے عظیم معمار ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جن کی
انداز زندگی جو ہے وہ اس قدر پیارا، اور یہ اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے کہ مسلمان جو ہے کسی سے مال غصب کر کے اپنی زندگی گزارنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ مسلمان تو اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ جو ہے وہ انسانیت کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خاطر لٹا کر زندہ رہنا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا جو ہے وہ درس دیا ہے۔ اسلام تو عظیم خلق کا درس دیتا ہے، اس انداز میں جو ہے اپنی زندگیوں کو گزارنے کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ آگے آئیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے جو ہے عبرت کا مقام ہے، ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آئیے ازواج مطہرات کی جانب ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ متوجہ ہوں۔ جس طرح مردوں کے لیے اصحاب رسول، اولاد رسول جو ہے اولیاء کرام رول آف ماڈل ہیں، تو اسی طرح سے آئیے ہماری مائیں بہنیں بھی اس جانب متوجہ ہوں کہ صرف یہ جذبہ اصحاب رسول کے اندر نہیں تھا، بلکہ صحابیات بھی اسی خیر خواہی کے جذبے سے لبریز تھیں، اور اسی طرح سے ازواج مطہرات کے درس سے بھی ہمیں اسی خیر خواہی کا ہی درس مل رہا ہے۔ قربان جائیے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بہت سخی خاتون تھیں، وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مدارج النبوہ کے اندر یہ حکایت جو ہے موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 70,000 ان کو دراہم کسی نے تحفے کے طور پر دیے، انہوں نے ایک ہاتھ سے لیے، دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ خیرات کر دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ 70,000 دراہم جو ہے ایک ہاتھ سے لے کر پھر خیرات کر دیے، اپنے پاس 1 روپیہ بھی نہ رکھا، جبکہ ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ان کی قمیض پر جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام جو ہے وہ عشرہ مبشرہ سے ان کا تعلق ہے، وہ 10 صحابہ کرام کے جن کو رسول کریم علیہ السلام نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 1,00,000 دراہم ہم نے اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیے۔ 1,00,000 دراہم ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ جیسے ہی ان کے پاس دراہم پہنچے تو انہوں نے پھر وہی کیا کہ جیسے ہی یہ دراہم ملے، یہ عطیہ ملا، یہ تحفہ ملا، انہوں نے پھر وہی جو ہے دراہم جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ خادمہ جو ہے وہ چونک اٹھیں اور کہا کہ آپ کچھ دراہم تو اپنے پاس رکھ لیتی، آپ کا تو آج روزہ بھی ہے، کم از کم 1 درہم ہی رکھ لیتی کہ تاکہ افطار کا سامان کچھ کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خیرات کرتے ہوئے میرے ذہن میں ہی یہ بات باقی نہ رہی کہ مجھے آج روزہ بھی ہے یا افطار کا بھی کچھ کرنا ہے۔ تو یہ انداز زندگی ازواج مطہرات کا بھی تھا۔ تو ہماری مائیں بہنیں بھی اس جانب اپنی توجہ کو مبذول کریں اور سیکھیں، اپنی اسلام کے ان درخشاں ستاروں سے سیکھیں کہ کس انداز میں ان حضرات نے جو ہے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ بہرحال یہ اصحاب رسول، یہ اللہ والے، یہ ہمارے اسلاف، یہ نفوس قدسیہ قرآن مجید کی آیات کریمہ کا جو ہے وہ عملی نمونہ تھے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز جو ہے بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ شے جو ہے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو۔ یقیناً آخر میں یہ نقطہ بھی جو ہے وہ قابل دید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی بندہ ہے اس کی محبتوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ خود ذات ربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق رب سے زیادہ، اس پاک رب سے زیادہ کہ جس کو یہ اپنا معبود جانتی ہے، اپنا خالق اور مالک حقیقی جانتی ہے، رب سے بڑھ کر مخلوق کے لیے محبت کی اور کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ساری محبتوں کے مراجع جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جاتے ہیں، تو جب ساری محبتوں کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، تو اب کوئی محبوب چیز ملنے پر وہ ہم اللہ کی اپنے محبوب سے جو ہے وہ دور کر لیں تو یہ کبھی بھی محبت کے شایان شان نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محب جو ہے ہمیشہ اپنا سب کچھ، اپنا جان مال
اور سب کچھ جو ہے اپنے محبوب کی ذات پر جو ہے وہ محب جو ہے وہ نچھاور کر دیتا ہے، تو یقیناً مسلمانوں کی محبتوں کا اور مرکزوں کا جو مین نقطہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ تو انداز بندگی بھی اسی میں ہے کہ جو کچھ رب نے عطا کیا اسی کی محبت میں سب کچھ جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے۔ بہرحال یہ ہمارے اسلاف کی سیرت طیبہ تھی جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ہمیں کس انداز میں جو ہے فراخی کا مظاہرہ اپنے بھائیوں کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اگلی نشست میں ہم صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ سے متعلق مختصر سے احوال اور فقہی مسائل جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔